بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات روزانہ ایک نیا روپ دھار کر دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ روزانہ پارٹی میں آپس کی چپکلش کی خبریں میڈیا کی ایک نئے انداز سے زینت بنتی ہیں اور پھر یہ کہہ کر معاملہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیا میں خبر کو توڑ مروڑ کر یا غلط طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ حقیقت پی ٹی آئی کے دعووں کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ گزشتہ روز بھی پی ٹی آئی کے رہنما اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کے اختلافات اور تلخ کلامی کی خبریں میڈیا کی زینت بنی، جس پر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے پی ٹی آئی چھوڑنے اور اپنے استعفیٰ دینے کی بھی خبریں سامنے آئیں، لیکن بعد میں میڈیا کی خبروں کو غلط ثابت کیا گیا اور تمام باتوں کی تردید کر دی گئی۔ اسی حوالے سے آج بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، وہ ہمارے وکیل ہیں اور ہماری فیملی کی طرح ہیں۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، ضمنی انتخابات کا ایشو ہے، میرا خیال ہے ان سے ہی پوچھیں۔ جی ناظرین، علیمہ خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آئی میرے بچوں کو کیوں اٹھایا۔ شاہریز خان بزنس کرتا ہے، اسپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیر شاہ کو بھی دوسرے دن اٹھایا، ان گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے بھی گرفتار کریں، یہ خوف زدہ ہیں، بچوں سے ڈر گئے ہیں۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ بانی کا پیغام اگر فیملی کے ذریعے دیا جاتا ہے تو وہ بانی کا موقف ہوتا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عظمیٰ خان نے کہا کہ ضمنی انتخاب پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی۔ ہماری جب ملاقات ہوئی تو بانی نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا۔ انہوں نے کہا کہ بانی نے کہا تھا کہ الیکشن میں جانے سے پارٹی کو نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، الیکشن میں جانے سے ناجائز نااہلیوں کو جواز مل جائے گا۔ عظمیٰ خان کا کہنا تھا کہ بانی نے کہا تھا کہ یہ ہمیں جیتنے نہیں دیں گے، مرضی کے لوگوں کو جتوائیں گے، اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو پارٹی ان نااہلیوں کو جائز قرار دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی نے پارٹی کو پیغام دیا تھا کہ تحریک پر توجہ مرکوز کرے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے اپنے استعفے سے متعلق بات کرنے سے انکار کر دیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے استعفے کا اعلان کیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ابھی میں اس معاملے پر بات نہیں کروں گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ٹویٹ کے ذریعے استعفے کا اعلان تو کر دیا، پہلے بھی آپ نے استعفے کا اعلان کیا اور بعد میں واپس لے لیا۔ ان سوالات پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نو کمنٹس، ابھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ جی ناظرین، ادھر سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق صدر عارف علوی سمیت پوری فیملی کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ عارف علوی اور اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے عارف علوی، ان کے بیٹے اور دیگر کو حراست میں نہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے 21 اکتوبر تک نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لی۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی درخواست گزار کے خلاف توہین مذہب کے الزامات پر تحقیقات کر رہا ہے۔ نوٹس کے باوجود درخواست گزار تحقیقات کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ عارف علوی کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے کہا کہ سابق صدر پر توہین مذاہب کا جھوٹا الزام ہے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو کسی کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ الزام ایک پر ہے اور بینک اکاؤنٹس پورے خاندان کے بلاک کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مونیٹائز ہوتے ہیں، کچھ لوگ وائرل ہونے کے لیے اور کچھ مزید مقاصد کے لیے ایسی پوسٹ کرتے ہیں۔ وکیل بیرسٹر علی طاہر نے کہا کہ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کوئی توہین مذہب نہیں کی۔ سابق صدر کی بہو اور خاندان کے دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ بے نامی اکاؤنٹس کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے، اگر کوئی جرم نہیں کیا تو انکوائری سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار انکوائری سے بھاگ نہیں رہے، وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں
جسٹس کے آغا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں انکوائری میں پیش رفت ہو، گرفتاری کا خطرہ ہے تو حفاظتی ضمانت کے لیے دوسری درخواست دائر کی جائے۔ جی ناظرین، دریں اثنا عالمی افق سے اہم خبر ہے کہ امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی نے بھارتی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق بھارت پر عائد مجموعی ٹیرف 50% ہو گیا۔ یہ ٹیرف 27 اگست کو بھارتی مقامی وقت دوپہر 12:01 سے لاگو ہوگا۔ نوٹس کے مطابق یہ نیا ٹیکس ان تمام بھارتی مصنوعات پر لاگو ہوگا جو مذکورہ تاریخ اور وقت کے بعد امریکی مارکیٹ میں کھپت کے لیے رجسٹر ہوں گی یا گودام سے باہر نکالی جائیں گی۔ امریکی نوٹس میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اقدام یوکرین پر روسی حملوں میں بھارت کی بالواسطہ حمایت کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزارت تجارت کا عہدیدار کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کو امریکی ٹیرف میں کسی فوری ریلیف یا تاخیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔